بہت سارے اسٹوڈنٹس ہم سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ علم کیسے حاصل کیا جائے۔ سوال صحیح ہے، علم حاصل کر کے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو دیکھو، میں تم لوگوں کو آج سے 2300 سال پرانی 2300 ایئرس ایگو کی کہانی دنیا کے اس مشہور عقل مند آدمی سے ریلیٹڈ بتاتا ہوں جس کا نام سقراط تھا، سوکریٹس، یونان کے فلاسفر، اور آج کی فلاسفی کے، پوری دنیا میں آج کی فلاسفی کے بابا آدم سقراط، ان کے شاگرد پلیٹو اور ان کے شاگرد ارسطاٹل، یہ تینوں لوگ وہ ہیں جنہوں نے آج کی فلاسفی کی بنیاد رکھی ہے۔ سقراط وہ ہیں جنہیں ان کے خیالات کی وجہ سے زہر کا پیالہ پینے پہ مجبور کیا گیا، لیکن ویسا آدمی مرتا نہیں ہے، وہ امر رہتا ہے۔ سقراط کے پاس ایک لڑکا ان کی محفل میں آتا اور ان سے اس نے سوال پوچھا کہ استاد، علم کیسے حاصل کیا جائے؟ استاد چونکہ ینگ لڑکا تھا، 14-15 سال کا، تو استاد نے اس کو اگنور کیا کچھ ایک دن کے لیے، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ لڑکے کے اندر میں علم حاصل کرنے کی شدت کتنی ہے۔ لیکن لڑکا آتا رہا، ان کے اور استاد کی محفل میں آتا رہا، سنتا رہا۔ الٹیمیٹلی ایک دن استاد نے اس سے کہا کہ بیٹا، کل صبح میں تم 7 بجے وہ فلاں ندی کے پاس کنارے آ جانا، ہم وہیں تم کو ملیں گے۔ لڑکا بہت خوش ہوا، چلا گیا۔ دوسرے دن صبح وہ 7 بجے وہاں پہنچ گیا۔ استاد وہاں موجود تھے۔ استاد نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور ندی میں گھس گئے۔ ندی میں چلتے گئے، 1 قدم 2 قدم 3 قدم، پیر بھیگا، ٹخنا بھیگا، گھٹنا بھیگا، اور استاد لیکن چلتے گئے۔ لڑکے کے ہاتھ پہ ان کا لڑکے کے گردن پہ ان کا ہاتھ، کندھے پہ ان کا ہاتھ ہے، اور لڑکا ان کے ساتھ چلا جا رہا ہے۔ جب استاد کمر تک پہنچ گئے پانی میں، تو انہوں نے سڈنلی لڑکے کی گردن پکڑی اور پانی میں اس کو ڈبو دیا۔ اب لڑکے کو انہوں نے، استاد نے پانی میں ڈبویا۔ لڑکا ظاہر، استاد مضبوط آدمی تھے، وہ ینگ لڑکا تھا، اب وہ پانی کے اندر چھٹپٹانے لگا اور اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ تو استاد نے اس کو 20-25-30 سیکنڈ پانی میں رکھا۔ اس کے بعد جب دیکھا کہ اب یہ لڑکا اور آگے پانی میں رہنا برداشت نہیں کر سکتا ہے، تو انہوں نے پھر اس کو اپنی ہاتھ اس کے گردن سے ہٹائی۔ لڑکا اچھل کے پانی سے نکلا، اور استاد اس سے سوال کر رہے ہیں، بتاؤ تو جب تم پانی کے اندر تھے تو تمہیں کس چیز کی سب سے زیادہ سخت ضرورت تھی؟ اب لڑکا استاد کو گالی دینے لگا۔ جب اس کی سانس تھوڑی رکی تو گالی دینے لگا کہ ارے آپ ہماری جان لے رہے تھے اور آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم کو پانی کے اندر کس چیز کی ضرورت تھی؟ ہم کو پانی کے اندر ہوا کی ضرورت تھی، آکسیجن کی ضرورت تھی۔ استاد نے کہا یس بیٹا، یہی سکھانے کے لیے میں تم کو اس جگہ لے آیا اور پانی میں تم کو ڈبویا۔ اگر تم کو علم حاصل کرنے کی خواہش اور ضرورت اتنی ہی شدت سے ہو جائے جس شدت سے پانی میں رہتے ہوئے تم کو ہوا اور آکسیجن کی ضرورت تھی، تو تم علم حاصل کر لو گے۔ یہ اتنا بڑا سبق ہے زندگی میں ہم سب کے لیے۔ جس چیز کو بھی ہم پانا چاہتے ہیں، اگر اس چیز کو پانے کی شدت، طلب ویسی ہو جائے جیسے کہ پانی کے اندر رہ کر ہم کو آکسیجن کی، ہوا کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی ہمارا ناک اور منہ بند کر دے باہر میں ہی، اس وقت میں ہم کو ہوا اور کی جو ضرورت پڑے گی ناک سے منہ سے لینے کے لیے، وہی شدت اگر تم لوگ اپنے علم حاصل کرنے کے سفر میں اپنے اندر پیدا کر لو تو تم سب کامیاب ہو جاؤ گے۔ شاعر کہتے ہیں کہ سخت محنت اور لگن درکار ہے، سخت محنت اور لگن درکار ہے، مفلسی تو ریت کی دیوار ہے۔ انشاءاللہ تم سب لوگ کامیاب ہوگے۔ پڑھتے جاؤ،
بڑھتے جاؤ.